میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغزوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دعا عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. محترم بھائیوں، بزرگوں، آپ کی شوق اور جذبے کو دیکھ کر دل خوشیوں سے لبریز ہے کہ آپ حضرات آج حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، خیر امت ٹرسٹ منا بھائی کی جو ٹیم ہے، اللہ پاک اس کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا. اس کی ایک ضرورت ہے اور آئندہ بھی ضرورت رہے گی. جب تک زندگی رہے، جب تک سورج اور چاند نکلتے رہیں، تب تک ہمیں ان تمام باتوں کی ضرورت ہے. وہ کیا باتیں ہیں کہ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آنی چاہیے، صحابہ کرام کی آنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، آپ کے اہل بیت کی سیرت آنی چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو ان کی زندگی کے بارے میں اور ان سے محبت میں اضافہ ہو اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کا تذکرہ کرنا کسی خاص فرقے کا کام ہے. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ مجھے تو یہاں تک تجربات ہیں کہ اگر کسی کے یہاں بچہ ہوا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی حسین رکھ لو، حسن رکھ لو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں، یہ تو فلانے فرقے کے لوگ رکھتے ہیں. ہم نے کہا، ہم نے جو کہا وہ آپ کو سنا رہے ہیں کہ فلانے فرقے والوں نے ان کو خرید تھوڑی رکھا ہے، ان پر کوئی جاگیرانہ ملکیت تھوڑی ہے، وہ تو سب کے ہیں، بلکہ ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں. ان کی تعلیمات پر ہم زیادہ چلنے والے ہیں فلانا فرقے کے مقابلے میں. تو یہ سوچ ہے ہمارے معاشرے کی کہ نام تک رکھنے کے لیے ہم ہچکچاتے ہیں کہ کہیں ہم فلانے فرقے میں شمار نہ ہو جائیں. اس لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ ہمارے اسلاف اکابر، صحابہ کرام، شہدائے اسلام کا ذکر ہمارے سامنے آئے تاکہ ہمیں ان سے محبت ہو اور ان کی جو قربانیاں ہیں اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو ہم گزار سکیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، آج عاشورے کی رات ہے، 10ویں محرم کی رات ہے، کل عاشورے کا دن ہے. حدیث شریف میں بلکہ قرآن میں ہی محرم الحرام کے مہینے کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے، یعنی عظمت والے مہینوں میں. قرآن میں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے 12 مہینے میں سے حرمت والے ہیں. کون کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. اور حدیث شریف کی تصریحات کے مطابق محرم الحرام کے مہینے کے اندر 1 روزہ رکھنا 30 روزے کے برابر ثواب ملتا ہے. پھر عاشورے کا روزہ رکھنا، جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا
مکے کے اندر بھی مدینے کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ فرض تھا، 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورے کے دن کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اور جب آپ کو یہ پتا چلا کہ یہود بھی رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ ان سے مشابہت نہ ہو، اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ 9-10 ہو جائے اور یہود سے مشابہت نہ ہو۔ یہود کیوں رکھتے تھے؟ وہ اس لیے رکھتے تھے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اسی دن عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کے لشکر کو بحر قلزم میں ڈبو دیا تھا۔ تو اس کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ بات چلی آ رہی تھی کہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارے ہیں اور ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی پیروی کریں اور ہم روزہ رکھیں گے، لیکن ان کی مشابہت نہ ہو یہودیوں کی، اس لیے ایک روزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا ارادہ فرمایا۔ لیکن وہ سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے علماء فقہا فرماتے ہیں کہ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھنا یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے، 2 روزے رکھے جائیں۔ اگرچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک روزہ بھی رکھ لیا جائے تو جائز ہے عاشورے کا، کیونکہ آج کے زمانے کے یہودی یہ روزہ وغیرہ کچھ نہیں رکھتے ہیں تو ان سے کوئی مشابہت کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اکابر دوسرے بہت ساروں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، رکھنا چاہیے، چاہے علت موجود ہے یا نہیں موجود ہے، چاہے وہ روزہ رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ہم 2 روزہ رکھیں۔ تو یہ عاشورے کی رات ہے، کل عاشورے کا دن ہے، ہو سکے تو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ روزہ مستحب ہے، رکھیں گے تو ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ دوسرا عمل جو ہے وہ کل کے دن میں یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر وسعت کا معاملہ کیا جائے، خرچ کرنے میں، کھانے پینے میں، جس قدر ہو سکے۔ تیسرا عمل عاشورے کے دن میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اس دن ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس دن دوسرے لوگوں کی بھی توبہ قبول فرمائیں گے۔ اس لیے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن میں خوب توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو رسوم و رواج ہمارے سامنے ہیں یا معاشرے میں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاد رکھیے عاشورے کی کوئی نماز نہیں ہے، عاشورے کے دن کی کوئی خاص دعا بھی نہیں ہے، نہ کوئی خاص نماز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جو کرنے کے کام ہے وہ کریں، جو نہیں کرنے کے کام ہے ان سے بچیں۔ کوئی خاص پکوان بھی طے نہیں ہے کہ آپ یہی پکائیں یہی کھائیں، جو آپ کو وسعت ہو سکے۔ اور اس حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے کہ گھر والوں پر وسعت کرنا چاہیے، علماء فرماتے ہیں کہ قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ قرضہ لے کر وسعت کا معاملہ کریں۔ آپ کو جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس کے حساب سے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کریں۔ خرچ کرنے میں فراوانی کا معاملہ، کھانے پینے میں فراوانی کا معاملہ۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں؟ بھائی، حضور کا جو حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے تقریباً 50 سال پہلے کے ہیں۔ حضور کے فرامین تو پہلے کے ہیں۔ ہم اس نیت سے عمل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا جو ہے گھر والوں پر وسعت کا معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ کسی مومن اگر وہ سچا ہوگا اس کے دل میں ہرگز یہ خیال نہیں آ سکتا ہے، نہ وسوسہ آ سکتا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہ آج حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے تو ہم خوشی میں اچھا کھانا بنائیں۔ ایسا کہاں کسی کے دل میں آتا ہے؟ بلکہ ہم احادیث پر عمل کرنے کی وجہ سے حضور کے فرامین کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، تو کرنے کے کام یہ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ اسلام کی خاطر جب سے اسلام کا کلمہ بلند ہوا ہے، جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، کنبے والوں کو بلایا کہ میں تم کو اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم میری باتوں کو سچ جانو گے؟ سب نے کہا سچ جانیں گے، اس لیے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔
پھر حضور نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ 360 بت جو کعبے میں رکھے ہوئے ہیں سب غلط ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی وقت ابو لہب نے ایک کنکری اٹھائی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکی اور کہا تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، کہ ترجمہ کرتے ہوئے دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ ان الفاظ کو لایا جائے، لیکن نقل کرتے ہیں جو اس نے کہا کہ اے محمد معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ تمہاری ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو میرے بھائیوں، جس دن سے اسلام کا کلمہ بلند ہوا ہے مخالفتوں کا بازار اسی دن سے گرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، مکے سے نکالا گیا، طائف میں آپ کے جسم کو چھلنی کیا گیا، لہو لہان کیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دردناک شہادت ہمیں معلوم ہے، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب، حضرت خباب بن ارق رضی اللہ تعالی عنہ، عمار بن یاسر، ان لوگوں پر جو ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں کھود یعنی لوہے کی ٹوپی گھس گئی، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، اور سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لقب کسی کو نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج اگر کوئی کسی کو اور لقب دیتا ہے، کوئی فرقے والے کسی اور کو سید الشہداء کہتے ہیں، تو وہ حق تلفی کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھنے کی بات کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا کہ آپ کا یہ بیٹا شہید ہوگا۔ حضرت ام سلمہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی روئے زمین پر نہیں آیا، اس نے مجھے خبر دی کہ یہ آپ کا بیٹا حسین، اس کو شہید کیا جائے گا، اور اگر آپ کہیں تو میں وہ مٹی بھی دکھا سکتا ہوں اور وہ جگہ بھی دکھا سکتا ہوں جہاں پر ان کو شہید کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا دکھلاؤ، پھر اس نے مٹی دکھلائی جو خون سے آلود تھی، اور وہ کربلا کی سرزمین تھی۔ یہ تو پہلے سے حضور کو بتا دیا گیا تھا، لیکن لقب کس کو دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سید الشہداء کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ غزوہ احد میں ہندا اور وحشی جو ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، بعد میں اسلام قبول کیے اور رضی اللہ تعالی عنہم ہو گئے، ان لوگ وحشی کو ذمے پر لگایا تھا ہندا نے، اور وحشی نے نیزہ زہر کے اندر کئی دنوں تک رکھا تاکہ نیزہ زہر آلود ہو جائے۔ اسی نیزے سے حضرت حمزہ پر حملہ کیا اس نے جنگ احد میں، اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر ہندا نے کیا کیا؟ آپ کے ناک کان کاٹے، آپ کے جگر کو نکال کر اس نے اس کو چبایا۔ کیسی دردناک شہادت! یاد رکھ، میں یہ اس لیے تمہید باندھ رہا ہوں کہ اسلام کے اندر شروع سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ہم ایک بزرگ کو بہت بیان کریں اور دوسرے بزرگوں کو چھوڑ دیں، یہ کون سی انصاف کی بات؟ ایسی اس انداز سے کسی بزرگ صحابی کا ذکر کریں کہ جس میں دوسرے جو قربانی دینے والے صحابہ ہیں ان کا ذکر ہی نہ ہو، یا ان سے بھی بڑھا دیا جائے القاب کے اندر یا انداز کے اندر، یہ بھی ایک طرح کا غلو ہے۔ اسلام معتدل مذہب ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تم کو معتدل اور درمیانی امت بنایا ہے۔ اس کے اندر لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر غلو مت کرو، جس کا جو مقام ہے وہ مقام باقی رکھو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی، ان کے بھائیوں کی، بھتیجوں کی، بھانجوں کی جو شہادت ہوئی ہے، اس سے کون سا ایسا مسلمان ہے جس کا دل چھلنی نہ ہو؟ لیکن مجھے یہ بتاؤ، حضرت فرماتے ہیں، حافظ ابن کثیر بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کی قرآن کی تفسیر بہت زیادہ مقبول ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو تفسیر کی ہے قرآن کی آیتوں کی، وہ احادیث سے تفسیر کی ہے، کوئی دوسری بات نہیں، قرآن احادیث، قرآن حدیث، قرآن حدیث، اس لیے وہ ممتاز تفسیر مانی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے ان کے ابا کی شہادت ہوئی، حضرت علی، ان کے بھائی کی شہادت ہوئی، حضرت حسن،
ان کو زہر دیا گیا، اس پر کوئی ماتم کسی نے نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت ہوئی، اس پر کوئی ماتم نہیں۔ ان سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کوئی ماتم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، کوئی ماتم نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، کوئی غم نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، کوئی غم نہیں، کوئی ماتم کی بات نہیں اٹھی، نہ ماتم منایا گیا نہ کیا گیا، صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ کیوں؟ حالانکہ جن کا ذکر کیا گیا یہ لوگ حضرت حسین سے افضل ہیں۔ حضرت علی افضل نہیں ہے اپنے بیٹے سے، حضرت عثمان حضرت علی سے افضل ہیں، حضرت عمر حضرت عثمان سے افضل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل ہیں۔ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن کہاں ماتم کا معاملہ ہے۔ تو یہ زیادتی ہے، دین کے اندر غلو ہے۔ میں نے شروع میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پڑھا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہوا، یہ جتنے بھی اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر جو قربان ہوئے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، بدعات ختم ہو جائیں، رسوم رواج ختم ہو جائیں، جو سنت ہے وہ باقی رہے۔ جب یہ دھن کسی کے اندر آ جاتی ہے تو اس کو اپنی جان، اپنی اولاد کی جان ہیش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ میرے بھائیوں، میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سمجھیں، جس کا جو مقام ہے وہ رکھیں۔ یہی اعتدال ہے، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں عافیت ہے، یہی شریعت اور سنت کا مزاج ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے آج یہ مجلس منعقد ہے کہ ان کی سیرت کو بیان کیا جائے، کیونکہ جب جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر زوروں سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو بھی 26 ذی الحجہ کو نیزہ مارا گیا، لیکن ان کی جو شہادت ہوئی ہے یکم محرم الحرام کو ہوئی، اور یکم محرم الحرام کو ہی ان کی تدفین عمل میں آئی۔ کہاں تدفین عمل میں آئی؟ ریاض الجنہ میں، حجرت عائشہ میں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، ان کے بغل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بغل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے بھائی، کیسے برا بھلا کہتے ہو؟ ہر خطبے میں خطیب کہتا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کرام کے بارے میں، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا۔ اور یہ تو سب یار غار ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، ان کو کیسے برا بھلا کہتے ہو؟ جب برا بھلا کہو گے تو انجام بھی برا بھلا ہوگا۔ ایک خاص فرقے والے کو محرم میں ایک صاحب نے دیکھا کہ وہ سفید کپڑے میں، کہنے لگے آپ سفید کپڑے میں، آپ کو تو کسی اور ڈریس میں ہونا چاہیے، کالے کپڑے میں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کالا جسم پر کپڑا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ دل تو میرا کالا ہے، دل تو میرا کالا ہے۔ کیوں کالا ہے؟ یہ سب زیادتیاں کر کے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ کے، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ کے، دل کالا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور میرے بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ جو آتا ہے وہ لباس سفید سے کالا کرنے اور کالا سے سفید کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کردار کو سفید کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو کردار ہمارا کالا ہو گیا ہے، کالا پڑ گیا ہے، جو دل گناہوں کی وجہ سے کالا پڑ گیا ہے، اس کو اجلا کرنے کے لیے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، حرمت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ ایک بات اور بھی کہ 10 محرم الحرام جو کہ کل ہے، اسی دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ یہ بات جو مشہور ہے کہ حضرت سجدے میں گئے اور سر کاٹ لیا گیا، میں نے بہت تحقیق کیا، مجھے کہیں ملا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مجھے جو ملا ہے وہ یہی ملا کہ نماز انہوں نے پڑھی ہے، نماز کے بعد پھر جو ہے آپسی جنگی معاملات ہوئے ہیں، اور پھر ان کو زخمی کیا گیا، اور اس سے پھر ان کی جو ہے گردن کاٹ لی گئی۔ نماز کی حالت میں گردن کاٹ لی گئی ہو، ایسی بات میں نے بہت تلاش کیا، مجھے نہیں ملی۔ آپ میں سے اگر کسی کو ملے تو ضرور بتائیں تاکہ صحیح بات پتہ چلے۔ بہرحال
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں؟ حافظ صاحب نے اناؤنسری میں مختصراً انداز میں، سرسری انداز میں کافی باتیں آپ کو بتا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، ان کے دوسرے نمبر کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شعبان 4 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، شعبان 4 ہجری، اور ان کی شہادت جو ہوئی ہے وہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کے اندر ان کی شہادت ہو۔ یہ جب پیدا ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ گھر تشریف لائے اور بچے کو گود میں لیا اور تحنیک فرمائی۔ تحنیک ایک عمل ہے، سنت عمل ہے، ہم کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو معلوم ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جب بھی بچہ پیدا ہو، کسی بزرگ اللہ والے نیک شریف آدمی سے تحنیک کرانی چاہیے۔ تحنیک کا مطلب کھجور، نرم کھجور کو چبانا چاہیے، وہ بزرگ چبائیں گے، آپ کو دے دیں گے، پھر آپ اس کا جو شیرہ ہے اس کو اپنے انگوٹھے پر لیں گے، یہاں پر دیکھو، اور پھر اس کو تالو میں اوپر ایسا لگا کے تھوڑا دبائیں گے۔ یہ پورا طریقہ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمایا ہے، یہ جو میں پورا کر کے بتایا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذرا دبائیں گے اوپر تالو میں شیرے کو لگا کے انگوٹھے سے، اس طرح سے حضرت فرماتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے محدث کبیر تھے، مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت معاذ شیخ صاحب دامت برکاتہم کے استاد بھی ہوتے ہیں، بڑے ان کی تفسیر بھی ہے، بخاری کی شرح بھی ہے، قرآن کی تفسیر بھی ہے، بہت انہوں نے ماشاءاللہ کام کیا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے یہ پوری تفصیل بتلائی ہے۔ اس سے بچے کی آواز بلند ہوگی، تھوڑا تالو میں جب زور سے لگا کے دبائیں گے تو اس سے بچے کی آواز، وہ حضرت فرماتے جہوری الصوت ہوگا بچہ، اس کی آواز بلند ہوگی۔ یہ تحنیک ہے، یہ سنت ہے، یہ کروانا چاہیے، لیکن کھجور نرم ہو، یہ نہیں کہ سخت کھجور، اس سے کہاں اس میں شیرہ نکلے گا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے مدینہ منورہ کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت حسین کو گود میں لیا، اور بعض روایتوں میں کہ تحنیک فرمائی، یعنی کھجور چبا کر اس کا شیرہ جو ہے منہ میں ڈالا۔ بعض روایتوں میں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک مبارک حضرت حسین کے منہ میں ڈالا۔ پہلی چیز جو ان کی غذا بنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹی کھجور ہے، جو تحنیک کہی جاتی ہے جسے، یہ آپ کا لعاب مبارک ہے جو ان کے پیٹ میں گیا، اور 7 سال تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے۔ جب ان کی عمر 7 سال کی ہوئی تو یہاں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اور حضور بہت محبت فرماتے تھے اپنے دونوں نواسوں سے۔ حدیث ہے باقاعدہ کہ اللہ، میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کیجئے، اور جو ان سے محبت کرے آپ ان سے بھی محبت کیجئے۔ پھر حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور حسین میری اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ فرشتے کے ذریعے سے پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کا بیٹا شہید ہوگا، کیونکہ اسلام کی پوری تاریخ، بلکہ تمام نبیوں کی آپ تاریخ کو دیکھیں گے، قربانیوں سے بھری پڑی ہے، قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ قدم قدم بنائے سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری، یہ عامر عثمانی مرحوم کا شعر ہے۔ تو اسلام میں تو یہی ہے، خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا، بہت سخت راہوں پہ چلنا۔ بلکہ حضور کی حدیث ہے جو مجھ سے جتنا قریب ہوگا، محبت کرے گا، بلائیں اور مصیبتیں اس کے اوپر اتنی زیادہ آئیں گی، اتنی زیادہ اس پر مصیبتیں آئیں گی۔ اسد الناس بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ جو مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے نبیوں کو گزارا جاتا ہے، پھر جو ان کے نقش قدم پر ہوتے ہیں ان کو، پھر جو ان کے نقش قدم پر ہوتے ہیں ان کو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر، اس لیے کہ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور خون کا اثر ہوتا ہے، رنگ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر، انہی کی اولاد ہیں یہ۔
اور بڑے رحم دل، بڑے سخی، بڑے فیاض۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی غریب کی، محتاج کی مدد کرنا میرے نزدیک 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی تمہارے پاس اگر مدد کے لیے آئے تو اس کی ضرور مدد کرو، اس لیے کہ اللہ نے اس کو آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ کوئی آدمی آپ سے اپنی ضرورت کو کہہ رہا ہے۔ اگر نہیں مدد کرو گے تو تقدیر خداوندی بدلے گی اور پھر تم محتاجگی کے اندر پھنس جاؤ گے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ تم نے اگر نہیں مدد کی تو تقدیر بدلے گی اور پھر تم محتاج ہو جاؤ گے۔ بڑے سخی، بڑے بردبار، بڑے اچھی زبان استعمال کرنے والے، کبھی کسی کو کوئی برا بھلا نہیں، کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، بہت زیادہ تواضع طبیعت کے اندر ان کی ساری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں ایک جنازے میں شریک تھے۔ جنازے سے واپسی کے بعد رستے میں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے، میں بھی وہیں موجود تھا، تو میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر جو دھول وغیرہ تھی میں اس کو صاف کرنے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے اور فرمانے لگے کہ آپ اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنا اونچا آپ کا مقام ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا جو مقام ہے، آپ کی جو فضائل ہیں، اگر میں وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تو لوگ آپ کو سروں پر بٹھا کر لے کر چلیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دیکھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر، آسمان کے نیچے روئے زمین پر، ساری مخلوق کے اندر مجھے سب سے زیادہ عزیز یہی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنے والد کے ساتھ رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے کوفہ چلے گئے تو یہ اپنے والد کے ساتھ کوفہ گئے، پھر وہاں پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا گیا، تو پھر یہ واپس مدینہ چلے آئے اور مدینے میں رہنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ طے نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر، اگرچہ اشارات تو بہت ہیں کہ اپنی جگہ پر امامت کے لیے آپ نے حضرت ابو بکر کو آگے بڑھایا، اور کئی حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی مسئلہ تم معلوم کرو، مجھے اگر نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس جانا، اس کے بعد عمر کے پاس جانا۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، حضور فرماتے ہیں میرے ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے، ساری حدیثیں ہیں، لیکن حضور نے اپنی زبان سے واضح نہیں فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام میں چونکہ مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، دو گروپ، انصار کی طرف سے یہ بات طے ہونے لگی تھی کہ ہم اپنے اندر ایک خلیفہ بنا لیتے ہیں، ایک انصاریوں کا خلیفہ رہے گا، ایک مہاجرین کا خلیفہ رہے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث شریف بیان کی اس موقع پر، الائمۃ من قریش، کہ جو امام ہوگا، جو خلیفہ ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، یہ حضور کا فرمان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ ہم آپ پر بیعت کرتے ہیں کیونکہ آپ قریشی ہیں اور آپ ہی زیادہ حقدار ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی پیشکش کی، انہوں نے بیعت کرنا شروع کیا، یعنی انہوں نے سب سے پہل کی، تمام لوگ متفق ہو گئے کہ واقعی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتے ہیں، سب بیعت ہو گئے اور بالاتفاق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول بن گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ لوگوں نے چنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا جب وقت آنے لگا، شہادت کا جب وقت آنے لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی نام تجویز فرمائے کہ یہ لوگ خلیفہ بنیں گے، اور میرے بیٹے کو تو بالکل خلیفہ مت بنانا، عبداللہ بن عمر کو۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام نے طے کیا، حضرت عثمان جو ہے خلیفۃ المسلمین بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے لوگوں نے خلیفہ مان لیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہیں گے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے کے گورنر تھے، انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔
اب ہو گیا اختلاف، ادھر حضرت حسن ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو 6 مہینے کی مدت تک، کیونکہ ایک حدیث شریف ہے کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، تو 6 مہینے کی مدت کے بعد، اس لیے کہ ایک دوسری حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. تو حضرت علی کی جب شہادت ہوئی ہے تو 30 سال میں 6 مہینے باقی تھے، تو 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے. دیکھے بہت اختلاف ہو رہا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل گئے اور فرمایا کہ آپ ہی خلیفہ رہیں، لیکن ایک شرط ہے، آپ کے بعد یہ خلافت کا سلسلہ جو ہوگا وہ مسلمانوں کی رائے کے اعتبار سے طے ہوگا، نہ کہ آپ طے کریں گے، نہ کہ آپ کی اولاد میں کوئی خلیفہ ہوگا. یہ شرط ہو گئی. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے. ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 20 سال رہا. سب سے بڑی لمبی خلافت انہی کی رہی اور بڑی کامیابیاں ملی، بڑے جو ہے لشکر تیار کیے گئے. لیکن جوں ان کا آخری وقت آنے لگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو کوفہ سے 30 لوگ آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہوں نے پیشکش کی کہ آپ کے بعد یزید کو خلیفہ بنائیے، وہی زیادہ اہل ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں سے مشورہ کیا، اپنے قریبی لوگوں سے. اس میں بھی 2 طرح کی رائے ہوئی. کچھ کہتے تھے نہیں حضرت امیر یزید کو مت بنائیے، کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یزید کو بنا دیجئے. لیکن بات دھیرے دھیرے مشہور ہو گئی اور علاقے شام، ملک شام، عراق، ان شہروں میں یزید کا، بصرہ، کوفہ، یزید کا چرچا ہونے لگا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو اس وقت مدینے کے جو خلیفہ تھے ان کا نام تھا مروان بن حکم. ان کو یہ آرڈر آیا کہ آپ مدینے میں لوگوں کا موڈ بنائیے، مزاج بنائیے یزید کی بیعت کے لیے. مروان بن حکم نے تقریر کی مدینے کے اندر کہ حضرت امیر معاویہ یہ حضرت ابو بکر اور عمر کی سنت پر چلتے ہوئے، الفاظ کو دیکھیے، حضرت ابو بکر اور عمر کی سنت پر چلتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، لہذا آپ لوگ بھی مطمئن رہیں اور یزید پر بیعت ہونے کے لیے تیار رہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ابو بکر عمر کی سنت کہاں ہے؟ انہوں نے کہاں اپنے بیٹوں کو خلیفہ بنایا؟ انہوں نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ معاملہ قوم پر ہوگا، لوگوں پر ہوگا، لوگ جس کو چنیں گے وہ خلیفہ طے ہوگا. یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اور ہم یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے. امیر معاویہ کا جو حکم ہے یہ صحیح نہیں ہے. اب مروان نے رپورٹ پیش کر دی اوپر ملک شام کہ یہاں پر تو مخالفت ہو رہی، اور یہ مخالفت حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے زیادہ ہوئی. دیگر لوگ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ چونکہ صحابہ اکرام کے بیٹے اور خود بھی صحابہ، انہوں نے جو ہے مخالفت کی. حضرت امیر معاویہ نے جب دیکھا کہ مخالفت ہو رہی ہے تو انہوں نے خود جو ہے سفر کیا مکہ اور مدینے کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ میری بات کو یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بالکل، ہم جہاں تک سنتے ہیں آپ زبردستی کر رہے ہیں اور قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، اس لیے ایسا مت کیجیے، ان لوگوں کا احترام کیجیے، زبردستی مت سونپیے، لوگوں کے اوپر چھوڑ دیجیے، لوگ جس کو خلیفہ بنائیں. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ نام مشہور ہو گیا کہ یہ پی ایم بننے والے ہیں، یہ سی ایم بننے والے ہیں، ابھی بنے نہیں لیکن مشہور ہو گیا. تو اسی طریقے سے وہاں پر بھی کچھ علاقوں میں تو سب نے تسلیم کر لیا تھا، لیکن مکہ اور مدینے میں اور خاص طور پر یہ صحابہ اکرام جو تھے یہ مخالف تھے. اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. لیکن ان کی ایک وصیت رہتی ہے کہ دیکھو میرے بعد جو صحابہ اکرام ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کی گستاخی نہ کی جائے، ان پر زبردستی نہ کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، سب کچھ ان کی وصیت رہتی ہے. لیکن اب یزید تخت نشین ہوتا ہے تو وہ مدینے کے اندر، کیونکہ دیکھیے اس وقت سب کی نظریں حضرت علی بن حسین، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر سب کی تھی کہ ان کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے. نبوت سے جو خلافت کا سلسلہ چل رہا تھا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن،
پھر وہ اختلاف ہوا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. لیکن اب لوگوں کی یہ چاہت تھی مکہ مدینہ حجاز کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ آل رسول ہیں، یہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے. اور یزید کا جو معاملہ تھا وہ معاملہ فسق و فجور بھی اس کا مشہور تھا، اور وہ اتنا اہل نہیں تھا جتنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے خلافت کے لائق اور فائق اور اہل. لیکن اب حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید خلیفہ بن گیا، بادشاہ بن گیا. اس نے مدینہ آرڈر جاری کیا. وہاں کے جو اس وقت کے خلیفہ تھے مدینہ کے اندر، جو والی تھے، وہ تھے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان. مروان بن حکم معزول ہو چکے تھے. اس نے کہلا بھیجا کہ ان لوگوں سے بیعت لو میری طرف سے. کن لوگوں سے؟ خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر، ان لوگوں سے، عبداللہ بن عباس، کیونکہ یہ لوگ بڑے تھے، سب کی نظر ان پر تھی. یہ لوگ اگر مجھے ایکسپٹ کر لیں گے دوسرے لوگ تو آ ہی جائیں گے. ولید بن عتبہ نے مروان کو بلایا جو پہلے مدینے کا والی تھا، مشورے کے لیے کیا کرنا چاہیے. مروان نے کہا کہ حسین کو بلاؤ، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ مانے یہیں قتل کر دو. ولید نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ غلط چیز ہے، میں یہ الزام نہیں لے سکتا، پوری دنیا مجھے مل جائے لیکن میں یہ جرم نہیں کر سکتا. بہرحال حضرت حسین کو اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلایا گیا. تو جب یہ قاصد آیا تو یہ حضرات مسجد نبوی میں تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین و فطین، بہت ہوشیار. انہوں نے دیکھا کہ قاصد ایسے وقت میں آیا ہے والی مدینے کی طرف سے. اس وقت والی مدینے کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یعنی امور مدینہ کے حل کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ الگ ٹائم ہے. بے وقت ہم کو بلایا جا رہا ہے، مطلب کچھ دال میں کالا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں چوکنا ہو کر جانا ہے، کیونکہ یہ بے وقت بلانے کا مقصد صحیح نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کام کرتے، پہلے میں کچھ دوستوں کو، نوجوانوں کو جمع کر کے ان کے مکان پر جاتا ہوں، ولید بن عتبہ، اس کے مکان پر جاتا ہوں، اگر کوئی مدد کی ضرورت محسوس ہوگی تو نوجوان آ جائیں گے اندر فوراً. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو جمع کر کے یہ حضرات گئے. جب جیسے ہی گھر کے اندر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ مروان بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے ولید بن عتبہ کے، اور ان دونوں میں پٹتی نہیں تھی. حضرت حسین نے جب دیکھا فرمایا ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اتفاق رکھے، کس غرض سے ہم کو بلایا گیا ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ولید بن عتبہ جو والی مدینہ تھا اس نے مدینے کے اندر یہ خبر نہیں وائرل کی تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ حضرت حسین کی طرف متوجہ ہو جائیں یا پھر یزید کے خلاف کھڑے ہو جائیں. لوگوں کو یہ رہے کہ ابھی حضرت معاویہ زندہ ہیں، ابھی وہ بات چل رہی ہے، پلاننگ چل رہی کہ یزید کو خلیفہ بنایا جائے کہ نہ بنایا جائے. لیکن حضرت حسین سمجھ چکے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمایا اور کیوں نہ سمجھیں، آج کل کے جو پیر ہیں، جو اللہ والے ان کی بات الگ ہے، لیکن جو ڈھونگی پیر ہیں ان کو بھی سب کچھ کشف ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ان کو کیا اندازہ نہیں ہوگا باتوں سے، ماحول سے؟ اللہ ان کے دلوں پر باتوں کو نہیں کھولے گا، کیوں نہیں کھولے گا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھ چکے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید کی بیعت کی بات کی جائے گی. چنانچہ ان لوگوں نے پیشکش کی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے سوچنے کا ٹائم دیا جائے، مہلت دی جائے. اور ادھر مروان نے عتبہ کو کیا بھڑکایا تھا کہ ان کو اگر نہ مانے تو قتل کر دینا. عتبہ چونکہ تھوڑا نرم مزاج تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو ولید بن عتبہ، ولید کو سمجھایا تھا مروان نے، لیکن ولید نے مروان کی بات نہیں مانی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوچنے کا موقع دیا گیا. اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان اور دوست احباب کو لے کر مدینے سے مکے کی طرف راتوں رات روانہ ہو گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں رہیں گے زبردستی کی جائے گی. وہ مکے کی طرف چلنے کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ بھی سب مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. اب مکے کی طرف روانہ ہو گئے. مکے میں جب پہنچے تو اب کوفہ کی طرف سے، کوفہ شہر کی طرف سے مسلسل خطوط آنے شروع ہو گئے
کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی ان کو اب جو ہے خلیفہ بنا لیا جائے، ان کو اپنا ہم امیر المومنین تسلیم کر لیتے ہیں، ہم یزید کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح سے خطوط آنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شروع ہو گئے۔ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 12,000 خطوط اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھیجے کہ آپ آ جائیں، آپ ہمارے خلیفہ ہوں گے، ہم یہاں اسلامی نظام کو قائم کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی بات کی فکر تھی کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ ابا کے بعد بیٹا خلیفہ بن جائے، اور وہ بھی بیٹا کیسا ہے جو کہ فسق و فجور میں ہے، فاسق اور فاجر ہے، شریعت کے حدود پر وہ قائم نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو کیسے خلیفہ مان لیا جائے، اور وہ کیا اسلام کی خدمت کرے گا؟ تو حضرت حسین کی اسی بات کی فکر تھی۔ اب وہاں سے خطوط آنے شروع ہو گئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ بنا لیا کہ مجھے کوفہ چلے جانا چاہیے۔ جب یہ خبر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملی کہ حضرت حسین کا ارادہ ہے کوفہ جانے کا، تو انہوں نے وہ آئے اور سمجھایا کہ آپ کوفہ نہ جائیے، کوفہ والوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بھائی کو شہید کیا، آپ کے بھائی کو تنہ تنہا کر دیا تھا، آپ وہاں نہ جائیں، یہ لوگ بے وفا لوگ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان کی طرف سے اصرار ہے، میں تو نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں جاؤں، لیکن وہ لوگ بلا رہے ہیں اور نیک مقصد کے لیے بلا رہے ہیں، وہ بھی یزید کو پسند نہیں کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت یزید ہی کی وہاں حکمرانی چل رہی تھی، کیونکہ کوفہ عراق میں ہے، عراق اور شام والے یہ سب پہلے سے یزید کے فالوورز تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنے والے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنا تو ہر مومن کی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ وہ تو کاتب وحی ہے، سب کچھ ان کی بات مسلم ہے۔ لیکن یزید کا جو معاملہ ہے یہ مختلف فی ہے، اس کو امت نے تسلیم نہیں کیا، نہ پہلے نہ آج نہ آئندہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے منع کیا حضرت حسین کو، مت جائیے آپ۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا، میں نے ارادہ کر لیا، اور ان لوگوں کے اتنے خطوط ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جائیں، لیکن گھر والوں کو نہ لے جائیں، بیوی بچوں کو نہ لے جائیں، خواتین کو یہیں مکے میں چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ حضرات بھی تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن پہلے حالات حال جو کوفہ کا جو معاملہ تھا اس کے جائزے کے لیے، تحقیق حال کے لیے اپنے چچا بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ جائیں کوفہ کا جائزہ لیں کہ جو یہ لوگ خطوط لکھ رہے ہیں واقعی معاملہ ایسا ہے یا کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ گئے کوفہ تو لوگوں نے بہت ان کو آؤ بھگت کی، بہت استقبال کیا، 18,000 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے کہ حضرت حسین آ جائیں۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور ایک خط لکھ بھیجا کہ آپ بالکل تشریف لائیں کوفہ، یہ لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تو نکل ہی چکا تھا، یہ لوگ سفر کرتے رہے۔ راستے میں فرزدق شاعر ملا، اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے کوفہ اور بصرے کو کس حالت میں چھوڑا؟ اس نے کہا اچھی حالت میں چھوڑا، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یعنی یزید کے ساتھ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں تو ارادہ کر چکا ہوں۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بصرہ کے نام ایک خط لکھا جس میں آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ حضرت حسین نے یہ قربانی کیوں دی، یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مقصد خلافت نہیں تھی کہ میں خلیفۃ المسلمین بن جاؤں، یہ مقصد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا، وہ تو ایک ذریعہ ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کا نام بلند ہو، سنت جو چلی آ رہی وہ باقی ہو، بدعات یا ظلم و ستم یا جور بربریت یہ ختم ہو، قتل و غارت گری یہ ختم ہو، یہ حضرت حسین کا مقصد تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ کے نام خط لکھا، اہل بصرہ کے نام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹائی جا رہی ہیں، بدعات کو رواج دیا جا رہا ہے، میں تم سے اپیل کرتا ہوں کہ تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی حفاظت کرو اور اس کے لیے کوشش کرو۔ یہ حضرت نے خط لکھا ان حضرات کے نام۔ سفر جاری رہا،
اور بھی بہت سارے معاملات، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی راستے میں، بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ مت جائیے، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ارادہ بنا لیا تھا۔ بلکہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ باتیں بتلائی ہیں، اس لیے میں تو جاؤں گا ہی۔ وہ خواب لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا میں نہیں بتلاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے، یہاں تک کہ کوفہ کے اندر حالات بگڑے، بدل گئے اچانک، کہ یزید کو ساری انفارمیشن دی گئی۔ کوفہ کے اس وقت گورنر جو تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک صحابی ہیں یہ، اور وہ ذرا معاملے میں نرم گوشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں اور لوگ حضرت حسین کے نام سے ان سے بیعت ہو رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ٹینشن نہیں لیے، بلکہ وہ معاملے کو چلنے دیے۔ یہ ساری رپورٹ یزید کو پہنچا دی گئی۔ یزید نے اپنے ابا کے خاص مشیر سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، جس کا نام غالباً سرنجو ہے، اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر ہے اس کو کوفے کا گورنر کرو، وہ ذرا جو ہے سخت ہے، سخت کیا ظالم تھا وہ، اس کو کرو، وہ حضرت حسین کا مقابلہ کرے گا۔ چنانچہ یزید نے، اور یزید کی عبید اللہ بن زیاد سے جمتی نہیں تھی، پٹری نہیں کھاتی تھی، لیکن سرنجو نے یہ کہا کہ اگر آپ کے والد آج زندہ ہوتے اور وہ کوئی بات کہتے آپ اس کو مانتے؟ یزید نے کہا بالکل مانتا۔ اس نے کہا تمہارے والد نے ہی دیکھو یہ سب تحریر فرمایا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کو اگر کبھی ضرورت پڑے تو کوفے کا گورنر بنایا جائے بصرہ کے بعد۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب اس کو بنا دیا۔ وہ ظالم قسم کا آدمی تھا، اس نے فوراً وارنٹ جاری کیا کہ جہاں کہیں بھی مسلم بن عقیل ہو، جس نے بھی ان کو پناہ دی ہو وہ ان کو پیش کرے میرے سامنے، ورنہ اگر پکڑے جائیں گے تو جس نے پناہ دیا ہے اس کے گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، آج کی زبان میں اس کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا جائے گا۔ یہ سب کوئی آج کی نئی چیز نہیں ہے، یہ ظالموں کا پرانا طریقہ ہے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رفقا تھے، جو سب بیعت ہوئے تھے، وہ دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو گئے۔ 18,000 لوگ بیعت ہو گئے، سب دھیرے دھیرے چھٹ گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں بے یار و مددگار گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ایک عورت کے گھر پر جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پانی کی ضرورت ہے، اس نے پانی دے دیا، پی لیے۔ پھر اس نے کہا پھٹو یہاں میرے گھر سے، اٹھو۔ 2-3 مرتبہ اس نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی، اس نے کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کیونکہ پورے کوفے پر ایک خوف کا سما تھا عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے، اور بصرے کے اندر جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، پہلے یہ بصرے کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس نے پھر بعد میں اپنے بھائی کو وہاں پر گورنر بنایا، اور پھر اس نے بصرے کے اندر جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کا اظہار کیا تھا ان سب کو قتل کروا دیا تھا۔ پھر یہ کوفہ آیا تھا تو لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ آج بھی یہی حال ہے کہ آپ کوئی آندولن میں حصہ لیں اور آپ کے گھر پر بلڈوزر آ جائے، لوگ تماشائی بنے رہتے ہیں، کہاں کون سامنے آتا ہے۔ تو لوگ ڈرے ہوئے، لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے یار و مددگار کر دیے۔ تو اس عورت نے جب بار بار کہا تو انہوں نے کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی یہاں پہ کچھ نہیں ہے، لوگوں نے ہم کو بلایا تھا اور میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اس عورت کو بڑا ترس آیا، اس نے اپنے گھر میں ان کو پناہ دے دی۔ لیکن ہر طرف یہی بات تھی کہ مسلم بن عقیل کو حاضر کیا جائے، اگر پکڑے جائیں گے سب کو قتل کیا جائے گا جو بھی ان کو پناہ دینے والے رہیں گے۔ انجام کار جاسوسوں کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ہے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن شہادت سے پہلے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط لکھا کہ آپ واپس مکہ چلے جائیں، یہاں کوفہ میں ماحول سازگار نہیں ہے، یہاں کے لوگ بے وفا ہیں، غدار ہیں، آپ کے سپورٹ نہیں کر پائیں گے۔ یہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا ہے راستے میں، وہ سفر کے لیے کوفہ کے لیے نکل چکے تھے مکے سے، جب ان کو ملتا ہے تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد رہتی ہیں وہ سب جوش میں آ جاتی ہیں کہ ہم تو اپنے ابا کا بدلہ لے کر رہیں گے یا اپنی جان قربان کر دیں گے، ہم واپس ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ بات دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور ساتھ چلتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ نے جو لکھا ہوگا ہوگا، کیونکہ ہمارا مقصد کوئی دنیا کی طلب نہیں ہے، ہمارا مقصد تو اعلاء کلمت اللہ ہے، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ اسی دوران، سفر کے دوران ہی ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ اس میں
ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ جو گھوڑ سوار جا رہے ہیں، یہ قافلہ جو جا رہا ہے، یہ اپنی موت کو ساتھ میں لے کر جا رہا ہے۔ اس خواب میں یہ اشارہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے قافلے کی طرف، یعنی یہ سب کے سب مارے جائیں گے۔ جب یہ خواب دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پریشان ہوئے اور اپنے بیٹے علی اکبر ان سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بالکل حق پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جان جائے تو حق پر جائے، اس سے بہتر کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے اس جواب پر ان کو شاباشی دی اور پھر آگے بڑھتے رہے، کیونکہ معاملہ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہو گیا تھا۔ یہ لوگ بڑھتے رہے یہاں تک کہ عبید اللہ بن زیاد نے حر بن یزید، یہ ایسے شخص ہیں جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، لیکن اب کیا کریں، سب اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 1000 کے لشکر کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد نے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور حضرت حسین کا جو قافلہ ہے اس کو روکو۔ یہ آئے اور ان لوگوں نے روکا مقام قادسیہ کی ایک جگہ پر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، نماز کا وقت ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، اپنے قافلے والوں سے کہا وضو کر لو، نماز پڑھنا ہے۔ ان لوگوں سے بھی کہا جو لشکر آیا ہے گھیرنے کے لیے، حر بن یزید کا پورا لشکر، اس سے بھی کہا کہ آپ لوگ اپنی الگ نماز پڑھو گے یا پھر ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ حر بن یزید نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز پڑھی گئی، عصر کی نماز پڑھی گئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی اور وہ لشکر ان کو گھیرے ہوئے۔ اتنے میں ایک دوسرے لشکر کو عبید اللہ بن زیاد بھیجتا ہے، وہ حضرت عمر بن سعد بن ابی وقاص کا لشکر، اور اس کو کہتا ہے کہ حسین کو ایسی جگہ، تنگ جگہ روکو جہاں ان کے لیے صرف میدان ہو، پانی وغیرہ کا انتظام نہ ہو، تاکہ یہ لوگ پیاسے ہو کر پریشان ہوں۔ وہ لشکر بھی آیا۔ اب عمر بن سعد یا عمرو بن سعد، دونوں طرح کی میں نے کتاب میں پڑھا نام ہے، حضرت حسین رضی اللہ، وہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اپنا ماموں کہتے تھے۔ ان سے بات کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فرمایا کہ میرا پیغام عبید اللہ بن زیاد تک لے جاؤ کہ بھائی مجھے یہ تو واپس جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں واپس جانے دو، یا پھر مجھے یزید کے سامنے لے چلو، میں اور یزید سے بات کرتا ہوں، میرا اور اس کا معاملہ ہے، یا نمبر 3 پر مجھے جانے دو کسی ایسی سرحد کی طرف جو مسلمانوں کی ہو، اور وہاں پر جو مسلمان جس انداز سے رہتے ہوں میں بھی ان کے ساتھ رہوں، اگر وہ قتال کرتے ہوں تو میں ان کے ساتھ قتال کروں یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں۔ یہ 3 چیزیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کو پیشکش کی۔ اس نے، وہ بہت خوش ہوا کہ چلو اچھی بات ہے، اس طرح سے قتل و غارت گری نہیں ہوگی اور عافیت کے ساتھ معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جب یہ 3 باتیں آئیں تو وہ بھی تھوڑا مطمئن ہوا کہ چلو اچھا ہے، لیکن اس کا ایک ساتھی تھا شمر دل جوشن، اس نے کہا نہیں یہ غلط ہے، حسین کو موقع مت دو، یہ بڑے خطرناک ہیں، آگے چل کے طاقت اور قوت جمع کر کے تمہارے خلاف حملہ کریں گے، ان کو یہ کہو کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں، یعنی عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں، حسین کو مجبور کرو۔ جب وہاں سے یہ بات آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بہتر تو میری موت ہے، یہ ذلتی میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا، ایک فاسق فاجر قاتل کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں میں؟ یزید نہیں، یہ عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر ہے، یہ شمر ذل جوشن نے اس کو ابھارا کہ آپ مجبور کریں حسین کو، پورے قافلے کو کہ آپ سے بیعت ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ ذلتی مجھے برداشت نہیں ہے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ پھر شمر ذل جوشن آیا اور عمر بن سعد بن ابی وقاص کو برطرف کیا اس نے، اور وہ خود جو ہے اس نے کمان سنبھالی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، اور پھر جنگ شروع ہوئی، اور یہ اس نے کہا کہ بالکل ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، یعنی موقع نہیں دیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ایک رات کا موقع دو، ہم عبادت کر لیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیں اور اپنے گھر والوں سے خوب اچھی طرح سے مشورہ کر لیں، ایک رات کا موقع دیا جائے۔ اور یہ رات کون سی تھی؟ یہ رات عاشورہ کی رات تھی، آج کی رات۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گھر والوں کو، اہل بیت کو جمع کیا، ساتھیوں کو جمع کیا، سب کی تعریف کی کہ روئے زمین پر
اس وقت بہترین ساتھی آپ لوگ ہیں، اور بہترین اگر کوئی گھرانہ ہے تو یہ میرا اور میرے اہل بیت کا گھرانہ ہے کہ آپ ایسی تنگی اور مصیبت کے وقت میں ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو مجھ سے مطلب ہے، تم لوگوں سے زیادہ مطلب نہیں ہے، لہذا میں تم لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تم لوگ یہاں سے راتوں رات نکل جاؤ اور آرام سے جا کے بس جاؤ جہاں بسنا ہو، اور میں ان کا مقابلہ کر لوں گا صبح میں۔ لیکن یہ بات سن کر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہو گئے، مسلم بن عقیل، ان کے بیٹوں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ورنہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ تم نے اپنے بزرگوں کو مرتے ہوئے چھوڑ دیا اور ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہل خانہ تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم ساتھ میں رہیں گے۔ جو بیٹے تھے، جو بھتیجے تھے، جو بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بیٹے، ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم سب ساتھ میں رہیں گے، ہم کہیں جانے والے نہیں۔ چنانچہ پھر پوری رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں نے تہجد میں، دعا میں، ذکر میں، فکر میں پوری رات گزاری۔ اہل بیت کے اندر جو خواتین تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، یہ سب رونے انہیں بھی لگیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی ان کو کہ رونے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، اور ہم اللہ کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہم یہ ساری کوششیں کر رہے تھے۔ اور انہوں نے یہ نصیحت بھی کی، وصیت بھی کی کہ خدا نخواستہ اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ تو تم لوگ اپنا سینہ نہیں پیٹو گی، اور تم لوگ اپنے کپڑے نہیں پھاڑو گی، اور تمہاری آواز باہر نہیں جانے چاہیے رونے کی۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو، خواتین کو یہ نصیحت اور وصیت فرمائی۔ چنانچہ پھر محرم کا دن، 10ویں محرم کا دن، عاشورے کا دن صبح شروع ہوا، جمعہ کا دن تھا، جنگ شروع ہوئی، اور سامنے ہزاروں کا لشکر اور یہ لوگ 70 اور 72 لوگ، بالآخر دھیرے 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 سب قتل ہوتے گئے۔ وہ لوگ بے دردی سے قتل کرتے رہے، چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھا، بڑوں کو نہیں دیکھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تیر اور کے زخم تو سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر تھے، لیکن قتل کرنے کی، شہید کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ شمر جوشن نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ کسی شخص کو، وہ آیا لیکن اس کا ہاتھ کانپنے لگا کہ میں ان کو قتل نہیں کر سکتا۔ بالآخر سنان بن انس نامی شخص نے بدبختی کرتے ہوئے، اور ایک شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں طرف حملہ کیا، جس سے آپ گر گئے، اور پھر وہ آ کر پیچھے سے آپ کی سنان بن انس نے اس نے جو ہے آپ کے گردن کو الگ کر دیا، شہید کر دیا۔ اب بدبختی دیکھیے سامنے والوں کی، شمر دل جوشن اور اس کے پورے عبید اللہ بن زیاد کے سپاہیوں کی، کہ ان لوگوں نے یہ سر دھڑ سے جدا ہو گئے۔ 72 لوگوں میں کئی لوگ شہید ہوئے، تقریباً 35 لوگ شہید ہوئے۔ تو ان کے جسموں کے اوپر، ان کی گردنوں کے اوپر، سر کے اوپر سے گھوڑوں کو بھی دوڑایا گیا، روندا گیا۔ پھر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو پیش کیا گیا، پھر وہاں سے یزید کے سامنے بھی پیش کیا گیا کہ یہ دیکھو ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ یزید نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ میں نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، تم لوگوں نے جلد بازی کی۔ اور پھر اہل بیت جو دوسرے تھے ان سب کو قید کر کے، جو خواتین تھی وہ، اور جو ایک بچہ بچا صرف علی اصغر یعنی علی بن حسین، جن کا لقب زین العابدین ہے رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جو کمزور تھے، بیمار تھے اور چھوٹے تھے، ان کو بھی کوئی قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن انہی میں سے کسی نے منع کر دیا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، بیمار ہے، اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ بچ گئے مردوں میں، باقی جو ہے اہل بیت کی خواتین تھیں وہ یزید کے دربار میں لائی گئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا مکالمہ بھی ہوا یزید کے ساتھ کہ تو نے کیا سے کیا کیا، ہم تجھے بالکل تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یہ علی جو چھوٹے سے علی اصغر، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ہاتھ وغیرہ بندھا ہوا تھا، تو انہوں نے یزید سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہوتے تو وہ ہمیں اس حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے،
تو یزید نے کہا اس بچے کی ہتکڑیوں کو کھول دیا جائے، بیڑیوں کو کھول دیا جائے۔ پھر انہوں نے ایک بات کہی، وہ چھوٹے سے بچے ننھے سے، انہوں نے کہا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو وہ ہمیں اپنے پاس بٹھاتے۔ یزید نے کہا کہ بالکل میرے پاس آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ پھر یزید کے گھر والوں کے اندر بھی رونا دھونا شروع ہو گیا، کیونکہ سب آپس میں رشتہ دار تھے، یہ لوگ رونا دھونا شروع ہو گیا۔ ان کی گھر کی عورتوں نے بھی اس واقعے پر بڑا غم کا اظہار کیا۔ یزید نے پھر اہل بیت کی جو خواتین تھی باپردہ ان کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ یہ اس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ پیش آیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ظلم و بربریت کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، غلط چیزوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ جو حق ہے اس پر ڈٹ جانا چاہیے، اس پر جم جانا چاہیے، چاہے جان چلی جائے، چاہے اولاد قربان ہو جائیں، چاہے بچے یتیم ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن حق پر، اللہ کی رضامندی پر ڈٹ جانا چاہیے، غلط چیز کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سبق ملتا ہے، اور اللہ کے کلمے کی بلند کرنے کے لیے جو بھی کوششیں ہوں ان سب کو کرنے کے لیے آدمی کو تیار رہنا چاہیے۔ مولانا جلال الدین عمری صاحب ہیں، ان کی باتوں کو میں نے پڑھا، وہ فرما رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، جو دعوت ہے، جو پیغام ہے، اس کو وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو جینے سے زیادہ مرنے کو پسند کرتا ہو، زندگی سے زیادہ موت کو عزیز رکھتا ہو۔ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھا سکتا ہے، جس کو زندگی پیاری ہو، جس کو آرام پیارا ہو، سکون پیارا ہو، برادری پیاری ہو، رسوم رواج پیارے ہوں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ وہ حضور کی جو فکریں تھی ان کو لے کر وہ نہیں چل سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کہاں ہے، اور چونکہ ان کا سر دھڑ سے الگ کیا گیا، اس کو کہاں دفن کیا گیا؟ مختلف روایتیں ہیں، لیکن ایک معتبر فتوے میں نے پڑھا، اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو وجود ہے سر کے علاوہ پورا، وہ کوفے کے اندر دفن کیا گیا ہے، اور آپ کا جو سر مبارک ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، وہی آئی تھی، میں نے شروع میں ذکر کیا کہ آپ کا بیٹا شہید ہوگا، لیکن کیا حضور نے دعا کی کہ میرا بیٹا شہید نہ ہو؟ بلکہ حضور خواب میں آئے شہادت سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ تم مجھ سے بہت جلد ملنے والے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، آپ کے ازواج مطہرات نے، آپ کے خاندان والوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ کسی حکومت اور طاقت کو دیکھا، اللہ کو دیکھا اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم انہی کے نام لیوا ہیں، ان کے نام لینے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کا ذکر سننے سے، ان کے تذکرہ، ان کی سیرت سننے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اس ایمان کے اضافے کا کیا تقاضا ہے؟ یہی تقاضا ہے کہ آج بھی معاشرے کے اندر جو ظلم و بربریت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، یہ آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو مٹانا چاہیے، بھلانا چاہیے۔ ہم ایسی قوم اور امت ہیں جو غیروں کو اپنا بنانے کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ ہم لوگ آپس میں اپنے اپنے نہیں رہ پا رہے ہیں تو غیروں کو کیا اپنا بنائیں گے؟ غیر تو ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم سے ہدایت لینی چاہیے تھی، نہ یہ کہ وہ ہم سے بدگمان ہیں، ہم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ دھوکہ دے دے گا، یہ جھوٹ بولے گا، یہ فراڈ کرے گا۔ یہ ہماری پہچان بن گئی ہے۔ تو ہمارے اندر حسینی کردار ہے یا یزیدی کردار ہے، یہ ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے ان باتوں کو سن کر۔ ہمارا مزاج تھوپنے والا ہے، کوئی ہمیں بات پسند آ گئی بس اس کو کرو، نہیں کرو گے تو ہم تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ جو پاور میں ہیں، جو حکومت میں ہیں، وہ اپنی رعایا کے ساتھ تھوپنے والا مزاج، چاہے رعایا پریشان ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہی سبق ملتا ہے کہ بردباری، تحمل، برداشت، حق کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، اولاد، بھائی، بھتیجے، بھانجے، سب کو قربان کر دینا، حق کے لیے، اللہ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں۔
امت کے مفاد کے لیے. ان کو اختلاف کیوں ہوا؟ یزید سے اختلاف انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ یزید کا جو معاملہ تھا وہ امت کے مفاد میں بہتر نہیں تھا، امت کے فائدے میں بہتر نہیں تھا، وہ تو فسق و فجور میں تھا، وہ ظلم و بربریت میں تھا. ان کی یہ چاہت تھی امت کا فائدہ ہو، اچھا خلیفہ کوئی بنے جو عدل و انصاف کرے، جو مزاج نبوت کو لے کر حضرت ابو بکر چلے، عمر چلے، عثمان چلے، علی چلے رضی اللہ عنہم، حضرت حسن چلے، جو مزاج کو لے کر چلے اسی مزاج کو آگے بڑھایا جائے، نہ کہ بادشاہت، نہ کہ زبردستی خلیفہ بن جانا، نہ کہ زبردستی بادشاہ بن جانا. میرے بھائیوں، ہم یہ ان باتوں سے سبق لیں اور اپنے دل میں یہ تہیہ کریں کہ دین اسلام کے لیے جب بھی کوئی بھی ضرورت پیش آئے گی ہم اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں. بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا، وہ کہہ رہا ہم اتنا لیں گے، وہ کہہ رہا ہے دوسرا بھائی برداشت کر لے، ٹھیک ہے بھائی تم زیادہ لے لو. پڑوسی میں اختلاف ہو گیا کہ ہماری زمین ہے یہاں مکان مت بناؤ، ٹھیک ہے بھائی ایک بالشت سے کیا ہو جائے گا، ایک بالشت سے کیا ہو جائے گا. ابھی پڑوس ملک کی تازہ خبر ہے یا باسی خبر ہے، میں نے دیکھا کہ 5, 7, 8 لوگ آپس میں قتل ہو گئے، ایک دوسرے کو قتل کر دیے. ساتھ میں رہتے تھے، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، اس میں جھگڑا ہو گیا کہ تم بھرو گے، وہ کہہ رہا ہے تم بھرو گے، گولیاں چل گئی اور 7, 8 لوگ 4, 5 بھائی ایک جگہ پر مرے پڑے ہیں اور بھی یعنی ٹوٹل ملا کر 7, 8 لوگ جو ہے قتل ہو گئے آپس میں. کیا دین ہے یہ؟ ہمارے اندر کون سا دین ہے؟ برداشت کا مادہ ہی نہیں، تحمل کا مادہ ہی نہیں. بہرحال اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے صحابہ اکرام کی، آپ کے اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے، قرب نصیب فرمائے، ان کی معیت نصیب فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.